زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم الحرام. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، آج کے اس خصوصی پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، بڑا حساس یہ عنوان ہے، بڑا اہم، بڑا ضروری یہ عنوان میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے اس کا تعلق ہے. صرف زندگی میں 1-2 مرتبہ یا 5-10 مرتبہ پیش آنے والا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے. جب تک سانس میں سانس باقی ہے، جب تک ایک دانہ بھی ہمارے پیٹ میں جانے والا ہے، اس وقت تک یہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. تو جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے حلال و حرام کی فکر. محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ہماری رہنمائی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. ہماری رہنمائی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی. بہت کچھ انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے تاکہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی ہو سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں کر کے بتایا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کیا کرے کیا نہ کرے. گویا کہ اللہ اور رسول نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی، بتایا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے،
کیسی زندگی گزارنی چاہیے، کیسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا پہننا چاہیے، کیا نہیں پہننا چاہیے، ہماری زندگی میں کیا عادات ہونے چاہیے، کیا عادتیں نہیں ہونی چاہیے، گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، سب بتا دیا گیا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر دی گئی، بتایا گیا کہ یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، کمائی کے سلسلے میں، کھانے کے سلسلے میں، جو چیز ہم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں غذا کے طور پر، کون سی غذا حلال ہے، کون سی غذا حرام ہے، کون سی کمائی حلال ہے، کون سی کمائی حرام ہے، کون سی چیز ہے جو ہم کھا سکتے ہیں، کون سی چیز ہے جو ہم نہیں کھا سکتے، شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا تمہارے لیے حلال ہے، کیا تمہارے لیے حرام ہے، شریعت میں بتا دیا گیا۔ اور شریعت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر حلال کمائی، حلال روزی اختیار کرتے ہو تو اس کی کیا برکتیں ہیں، کیا اس کی فضیلتیں ہیں، اگر حرام کمائی اختیار کرتے ہو تو پھر کیا اس کا انجام ہے، شریعت میں یہ بھی بتا دیا۔ سب سے پہلی بات ہم دیکھیں حلال کمائی کے سلسلے میں کیا اس کی ترغیب دلائی گئی، کیا فضیلت، کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المؤمنون کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت۔ یہاں اب غور کریں کہ خطاب جو ہے رسولوں کی جماعت سے ہے، ایک رسول سے، دو رسول سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت۔ سارے رسول اس کے اندر آ گئے، ایک دو رسول نہیں، 5-10 رسول نہیں، 100 رسول نہیں، سارے رسولوں کی جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے رسولوں کی جماعت، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک اعمال انجام دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی جماعت کو حکم دیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس سرزمین پر سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس جماعت اگر کوئی گزری ہے وہ رسولوں کی جماعت، وہ رسولوں کی جماعت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، فرامین پر عمل کرنے والی جماعت تھی، سب سے زیادہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے والی جماعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم نہ بھی دیتا تو وہ پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرتے، لیکن تاکید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور ایک دو رسول نہیں بلکہ سارے رسولوں کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں اختیار کرو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک اعمال انجام دو۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اب ہم غور کریں، یہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، ایسا نہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، رسولوں نے کیا یا نہیں کیا ہمیں نہیں معلوم، بات ایسی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے حدیث میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جتنے رسول اس دنیا کے اندر آئے سب نے بکریاں چرائیں، سب نے محنت کی، سب نے مزدوری کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال بھی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس بتا دیا کہ رسولوں نے کیا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے حدیث میں یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں، آدمی کی سب سے بہترین کمائی اس کے ہاتھ کی کمائی، اس کی محنت کی کمائی، اس کے ہاتھ کی کمائی۔ جو آدمی مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، وہ کمائی سب سے بہترین کمائی ہے۔ اور نبی مثال دے رہے ہیں کس کی؟ نبی کی مثال دے رہے ہیں۔ نبی کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھ کی محنت کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔
حضرت داؤد علیہ السلام نام ایک نبی کا ایک پیغمبر کا لیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیں نبی نے بتایا کہ جتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے سب نے محنت کی، مزدوری کی، بکریاں چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی مکہ والوں کی بکریاں 1 قیرات 2 قیرات کے عوض میں نے بھی بکریاں چرائی۔ اللہ، یہ رسولوں کا حال تھا، یہ پیغمبروں کا حال تھا۔ صرف حکم نہیں ملا بلکہ عملی طور پر رسولوں نے کر کے بتایا کہ دیکھو پاکیزہ روزی، حلال کمائی، پاکیزہ چیزیں انہوں نے کھائیں، محنت کی، انہوں نے مزدوری کی، اور اس طرح سے حلال روزی انہوں نے اختیار کی۔ یہ پیغمبروں کا حال تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 میں 51 میں، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک اعمال انجام دو۔ یہ تو ہوئی رسولوں کی بات، امت محمدیہ کی، اہل ایمان کی، جو اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے، یعنی کہ ہم، اللہ نے ہماری بھی کیا شان بیان فرمائی۔ اللہ اکبر، جو حکم کہ اللہ نے رسولوں کو دیا وہی حکم اللہ نے مومنین کو بھی دیا، اہل ایمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان چیزوں میں سے کھاؤ، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہے اہل ایمان کی کہ جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا وہی حکم اللہ نے اہل ایمان کو بھی، مومنین کو بھی اللہ نے وہی حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ پاکیزہ روزی اختیار کرنے کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، اور یہ حکم اللہ نے رسولوں کو بھی دیا، یہ حکم اللہ نے اہل ایمان کو بھی دیا۔ رسولوں کو جو حکم دیا رسولوں نے کر کے بھی بتایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال اللہ کے نبی نے دی اور کہا کہ حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جنگی لباس تیار کرتے تھے، لوہے کی زرہیں بنایا کرتے تھے، جنگی لباس اور اسی طرح سے ہتھیار تیار کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام محنت کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ گویا کہ ایک لوہار کا جو کام ہوتا ہے، ایک لوہار کی جو محنت ہوتی ہے، وہ محنت، وہ کام، وہ مزدوری حضرت داؤد کیا کرتے، وقت کے پیغمبر تھے۔ پھر اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ تو حلال روزی کی، حلال کمائی کی یہ اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر بتائی گئی ہے، اور یہ حلال کمائی، یہ حلال روزی اگر انسان اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے تو ایک ایک لقمے پر بھی اس کو اجر و ثواب بتایا۔ یہ حلال کمائی کی اہمیت ہے۔ تو یہ بات ہوئی۔ اب اسی طرح سے ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہ بات بیان فرمائی، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا، آدمی اس بات کی فکر نہیں کرے گا، ما اخذ منہ، جو وہ کما رہا ہے، جہاں سے مال اس کے پاس آ رہا ہے، امین الحلال ام الحرام، کہ وہ ذریعہ، وہ کمائی حلال طریقے سے آ رہی کہ حرام طریقے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کی فکر نہیں کرے گا آدمی، اس کی پرواہ نہیں کرے گا آدمی، یہ نہیں دیکھے گا کہ جو مال میرے پاس آ رہا ہے حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان فرمائی، اور جس زمانے میں اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی گویا کہ اس زمانے میں ایسی بات نہیں تھی۔ اس زمانے میں لوگ فکر کرتے تھے، پرواہ کرتے تھے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال اختیار کرتے تھے، حرام سے بچتے تھے، اجتناب کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمانہ، یہ زمانہ تو نہیں، ایک زمانہ آئے گا،
گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے کی پیشین گوئی فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا. اللہ اکبر. غور کریں اس حدیث پر تھوڑی دیر کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر غور کریں. ایک زمانہ آئے گا آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کما رہا ہے, جو روزی اس کے پاس آ رہی ہے, حلال کی ہے کہ حرام کی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اللہ کے نبی نے جس زمانے کی پیشین گوئی فرمائی ہے, ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, کیا یہ وہی زمانہ تو نہیں؟ آج ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو روزی آ رہی ہے, جو کما رہا ہوں, جو پیسہ آ رہا ہے, حلال ہو کہ حرام ہو, سب لپیٹا جا رہا ہے. کیا ہم اسی زمانے میں تو زندگی نہیں گزار رہے نبی نے جس زمانے کی پیشین گوئی فرمائی؟ دل سے یہی آواز آتی ہے کہ ہو نہ ہو نبی نے اسی زمانے کی پیشین گوئی فرمائی. اسی زمانے کی اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ آدمی اس بات کی فکر نہیں کرے گا, پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کما رہا ہے, جو روزی اس کے پاس آ رہی ہے, حلال کی ہے کہ حرام کی ہے, پرواہ نہیں کرے گا. آج ہم اسی زمانے میں زندگی گزار. تو محترم حاضرین یاد رکھیں بڑی خطرناک بات ہے, بڑی خطرناک بات ہے. اللہ کے نبی نے جس زمانے کی پیشین گوئی فرمائی ہے ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے. وہ زمانہ آ چکا ہے کہ آج آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال جو آ رہا ہے, پیسہ جو آ رہا ہے, دولت جو آ رہی, حلال کی ہے کہ حرام کی, سب آدمی لپیٹ رہا ہے. آج ہم اسی زمانے میں زندگی گزار. محترم حاضرین آدمی حلال و حرام کی تمیز کیوں نہیں کرتا؟ آدمی حلال و حرام کی پرواہ کیوں نہیں کرتا, فکر کیوں نہیں کرتا؟ اس کے کچھ اسباب ہیں. حرام کمائی کی کیا اس کی خرابی ہے, کیا اس کا انجام ہے, کتنی خطرناک بات ہے, آئندہ میں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اس کی وضاحت کروں گا. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آدمی حرام کمائی میں کیوں پڑتا ہے, حلال و حرام کی تمیز کو کیوں ختم کر دیتا ہے, حلال و حرام کی پرواہ کیوں نہیں کرتا, حلال و حرام کی فکر کیوں نہیں کرتا. سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں اس کے کچھ اسباب ہیں, کچھ وجوہات اس کی ہیں, کچھ اسباب اس کے ہیں. ان اسباب کی وجہ سے انسان حلال و حرام کی پرواہ بھول جاتا ہے. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی جہالت کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہے. جہالت کی بنیاد پر, عدم واقفیت کی بنیاد پر, معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر آدمی حلال و حرام سب آدمی لپیٹ رہا ہے, حلال و حرام سب آدمی کر رہا ہے. جو کما رہا ہے وہ حلال ہے حرام ہے اس کو نہیں معلوم. یہ عام طور پر ایک وجہ ہوتی ہے. کوئی ہوتا ہے کہ بھئی جو کام کر رہے ہیں نہیں معلوم حلال ہے کہ حرام ہے کہ نہیں معلوم, کر رہا ہے آدمی جہالت کی بنیاد پر. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جہالت کی بنیاد پر آدمی اگر اس بات کی پرواہ چھوڑ دے کہ بھئی مجھے تو نہیں معلوم حلال ہے حرام ہے, میں کھا رہا ہوں, میں کما رہا ہوں, کیا یہ اس کا عذر قابل قبول ہوگا؟ یہ بول کر کیا انسان اللہ کے پاس بچ جائے گا کہ اللہ مجھے نہیں معلوم تھا؟ نہیں بچ سکتا. کیوں؟ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اس کی پرواہ نہ کرے, معلومات نہ کریں کہ بھائی مجھے معلوم نہیں تھا میں نے کر لیا. نہیں, اتنا تو انسان کو معلوم ہونا چاہیے, اتنا تو انسان کو معلوم ہونا چاہیے. جو لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے, جو لقمہ, جو کمائی, جو پیسہ اپنی اولاد کا پیٹ بھر رہا ہے, اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر رہا ہے, وہ کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے, اتنا تو انسان کو علم ہونا چاہیے, اتنی معلومات تو ہونی چاہیے. یہ کیسی جہالت, یہ کیسا عذر کہ انسان جو کھا رہا ہے, جو کما رہا ہے, اس کے بارے میں بھی انسان کو معلوم نہ ہو کہ حلال ہے کہ حرام ہے, مجھے نہیں معلوم. نہیں, یہ عذر قابل قبول نہیں. اتنی بھی جہالت ایسی بات انسان کے لیے زیب نہیں دیتی, خصوصاً ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتی یہ بات کہ مجھے نہیں معلوم. نہیں, اتنا تو معلوم ہونا چاہیے, اتنا تو علم انسان کو ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں, میرا جو جاب ہے, میری جو نوکری ہے, میرا جو کاروبار ہے, میں جس ذریعے سے, جس طریقے سے پیسہ کما رہا ہوں, یہ حلال طریقہ ہے کہ حرام طریقہ ہے, یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے, میری کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے. اتنا تو ایک مومن کو, ایک
ایک مومن کو تو کم از کم اتنا معلوم ہونا چاہیے. ورنہ یاد رکھیں انسان اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے, اپنے گھر والوں کا بھی, اپنی اولاد کا بھی پیٹ بھر رہا ہے, اور کون سی روزی سے, کون سی کمائی سے؟ حرام کی کمائی سے. نہیں, ایک مومن کی یہ شان نہیں. ایک مومن کم از کم دنیا والے جو چاہے کریں, دنیا والے جیسا چاہے کریں, جس کا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر نہ ہو وہ جو چاہے کرے, جیسی چاہے کمائی کمائے, جیسا چاہے روزی کھائے, ہمیں اس سے مطلب نہیں. لیکن ایک اہل ایمان, ایک مومن اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا, آخرت پر ایمان رکھنے والا, قرآن پر ایمان رکھنے والا, کم از کم اتنی توفیق تو اسے ہونی چاہیے کہ وہ جو کما رہا ہے, جو کھا رہا ہے, اس کے بارے میں اتنی تو فکر کر لے کہ حلال ہے کہ حرام. اب تک جو ہو چکا ہو چکا, اب تک نہیں معلوم تھا ہو گیا. اب یہ غور کریں, یہ فکر کریں, اس بات کی پرواہ کریں کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں, ہم جس طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں, جو جاب کر رہے ہیں, یا اسی طرح سے جو نوکری ہم کر رہے ہیں, جو کاروبار کر رہے ہیں, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, شریعت میں کیا حکم دیا گیا, معلومات کر لیں, اس کے بعد اپنی روزی کو جاری. کیوں؟ میں نے آپ کو بتا دیا, حلال روزی کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اس پر ثواب بتایا گیا. حرام روزی آپ جتنی چاہے کما لیں, اس کا حساب بھی دینا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بڑی خطرناک اس کا انجام بتایا گیا. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گا. لیکن سب سے پہلا سبب, آدمی جو حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا, جو آ رہا ہے آنے تو کیوں, جہالت کی بنیاد پر, عدم واقفیت کی بنیاد پر. لیکن ایک مومن کے لیے واضح نہیں دیتی, ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ حلال و حرام سب کو ایک ساتھ لپیٹے اور یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا. نہیں, معلوم کرنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے ایک مومن کو. ایک وجہ. دوسری وجہ جس کی وجہ سے انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے, حلال و حرام کی فکر چھوڑ دیتا ہے, پرواہ نہیں کرتا, وہ ہے جلدی امیر بننا. انسان چاہتا ہے کہ جلدی امیر بن جاؤں. انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے ایک جھٹکے میں امیر بن جاؤں, ایسا لگایا پیسہ ایسا ڈبل ٹیبل ہو کر آ جائے, جھٹکے میں امیر بننا چاہتا ہے انسان. نہیں, غلط. پیغمبروں کی زندگیاں بتاتی کہ انہوں نے محنت سے, مزدوری سے, اور اس طرح سے بکریاں چرا کر انہوں نے محنت سے انہوں نے پیسہ کمایا, ہاتھ کی محنت سے انہوں نے پیسہ کمایا. ایسے کسی کو دھوکہ دے کر لوٹ کسوٹ کر کے, اور اسی طرح سے کسی کے ساتھ دھوکہ دے کر غداری کر کے ایک جھٹکے میں پیسہ نہیں کمایا انہوں نے. جلدی امیر نہیں بنے تھے وہ لوگ, محنت کی, مزدوری کی. شریعت میں اسی بات کا حکم دیا گیا. جھٹکے میں امیر بننا, جلدی امیر بننا, یہ نہیں ہونی چاہیے. آج ہم دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ, بوڑھے ہو چکے ہیں, داڑیاں ان کی سفید ہو چکی ہیں, جسم ان کا لاغر ہو چکا ہے, لیکن آج بھی وہ محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کے پاس ان کے لیے بہتر سے بہتر بدلہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ حلال کمائی وہ کھا رہے ہیں, حلال روزی وہ کھا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, پھل کی ترکاری کی بنڈیاں وہ چلا رہے ہیں, بوڑھے لاغر ہو چکے, لیکن آج بھی وہ محنت کر رہے ہیں. اللہ کے پاس ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی, یاد رکھیں. اور وہیں پر کچھ نوجوان ہیں, گھر بیٹھے امیر بننا چاہتے, جلد سے جلد امیر بننا چاہتے, ایک جھٹکے میں امیر بننا چاہتے. نہیں, یاد رکھیں دنیا کے اندر ایک جھٹکے میں امیر بن بھی جائیں گے, لیکن ویسے ایک جھٹکے میں آپ غریب بھی بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار پڑے گی. یاد رکھیں پیسہ جیسا آتا ہے ویسا جاتا بھی ہے, پیسہ جیسا آتا ہے ویسا جاتا بھی ہے, گنہگار انسان بن جاتا ہے. تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان محنت کرے, مزدوری کرے. شریعت میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے, شریعت میں بتایا گیا حلال طریقے سے روزی کماؤ. تو ایک دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے, بس یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد امیر بن جاؤ, چاہے پیسہ کہاں سے آئے بس آئے, چاہے کہاں سے بنے, لیکن میرا گھر بنے, میری جائیداد بنے, میری پراپرٹی بنے, کسی کا قبضہ کر کے, کسی کا جو چاہے کر کے, بس میرے پاس پیسہ آئے, بس میرے پاس دولت آئے. حلال و حرام کی تمیز انسان ختم کر دیتا ہے, بھول جاتا ہے. دوسرا سبب. ایک تیسرا سبب جس کی بنیاد پر انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے, حلال و حرام کی فکر چھوڑ دیتا ہے, پرواہ نہیں کرتا, وہ ہے لالچ.
لالچ، انسان بڑا لالچی قسم کا انسان پیدا کیا. لالچ انسان کے اندر ہے، حرص انسان کے اندر ہے. اور یہ کیسی حرص ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حرص کو بتاتے ہوئے، انسان کے لالچ کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اگر 2 احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر انسان کو مل جائے، تیسرے کی فکر کرے گا، تیسرے کے لالچ میں انسان پڑتا رہے گا. یہ انسان کی حرص ہے، یہ انسان کا لالچ ہے. اس لالچ کی بنیاد پر، اس حرص کی بنیاد پر انسان حلال و حرام سب بھول جاتا، سب لپیٹ رہا ہے. بس آئے جہاں سے آئے. ایک ہے 2 پراپرٹی بنے، ایک ہے 2 گھر بنے، ایک زمین ہے 2 زمین آ جائے، اتنا بینک بیلنس ہے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی طلب نے انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیا. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں یہ مال و دولت کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا کر دیکھ لی. قبروں میں جاتا ہے انسان، قبرستان کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے کیا انجام ہو گیا انسان کا. دولت تھی، پراپرٹیاں تھی اس کی، لاکھوں کروڑوں اس کے پاس تھے، لیکن کیا ہوا انجام؟ وہی قبر کی مٹی میں جا دفن ہوا. انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے. اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. باوجود اس کے قبرستان سے نکلتا ہے پھر وہی لالچ، پھر وہی حرص انسان کی. دیکھتا ہے کہ سب کچھ یہی چھوڑ کر جانا، اسے مٹی میں ڈال کر جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اتنی خطرناک حدیث ہے، اگر انسان اس ایک حدیث پر غور کر لے، یاد رکھے انسان کی زندگی بدل جائے، زندگی بدل جائے گی انسان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کا جنازہ لے جایا جاتا ہے 3 چیزیں اس کے جنازے کے ساتھ جاتی، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی. کیا کیا ہیں؟ ایک اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، دوسرا اس کا مال، اس کی دولت، تیسری چیز اس کا عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یرجع اثنان، 2 چیزیں واپس آ جاتی، جو مال اس کا تھا، جو دولت اس کی تھی واپس آ گئی، رشتہ دار اس کے ہیں وہ بھی واپس آ گئے. کوئی قبر کی مٹی میں ساتھ نہیں جاتا، قبر کی تنہائی میں کوئی ساتھ نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تیسری چیز جو باقی رہ جاتی اس کا عمل، اس کا عمل ہے، بس وہ باقی رہ جاتا ہے. جو کمایا سب یہی چھوڑ کر جانا ہے. یہاں تک کہ اللہ اکبر جسم کے کپڑے نکال لیے جاتے ہیں، جسم میں اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، سونے چاندی کی انگوٹھی ہے وہ بھی نکال لی جاتی ہے. نہیں نکل رہی، کاٹ کر نکال لی جاتی ہے. جیب میں پیسے تھے سب نکال لیے جاتے ہیں، گلے میں کوئی چیز تھی نکال لی جاتی ہے، سب نکال لیا جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا. کار چلا رہا تھا آج تک اس کی تھی، جسم سے روح الگ ہوئی کوئی چیز اس کی نہیں ہے، نہ پراپرٹی اس کی، نہ گھر اس کا، نہ مال اس کا، نہ دولت اس کی، کوئی چیز اس کی نہیں. اللہ اکبر. یہاں تک کہ نام بھی اس کا باقی نہیں رہتا. پڑا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے میت، کوئی کہتا ہے جنازہ، نام لے کر بھی کوئی نہیں کہتا. اللہ اکبر. یہ انسان کی زندگی کی بس یہی اس کا انجام. اس زندگی کے لیے انسان کس چیز میں کن طریقوں سے مال و دولت کما رہا ہے، جبکہ چھوڑ کر سب یہی جانا، سب یہی چھوڑ کر جانا ہے. کوئی چیز واپس لے اللہ ساتھ میں جانے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. رشتہ دار بھی واپس آ جاتے، مال و دولت اس کی واپس آ جاتے، سب واپس آ گیا. بس کیا رہ گیا؟ خبر میں کیا رہنے والا ہے ساتھ میں؟ اس کا عمل باقی رہے گا، اس کا عمل اس کے ساتھ میں رہے گا. قبر کی تنہائی میں، قبر کے اندھیرے میں، مٹی کے اندر اس کا ساتھ اگر کوئی دے گی تو اس کا عمل دے گا. تو اس مال و دولت کی خاطر انسان اتنا لالچی، اتنا حریص انسان ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے 2 احد پہاڑ جتنا سونا بھی اس کے پاس رہے، تیسرے کی لالچ، تیسرے کی حرص اس کو ہوگی. تو یہ اس وجہ سے بھی انسان حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے. بس یہ چاہتا ہے کہ بس آئے، جہاں سے آئے بس آئے. ایک ہے 2 بنے، 2 ہے 4 بنے، ایک پراپرٹی ہے 10 بنے انسان کی. بس یہی جب تک قبر میں پیر نہیں جاتے، جب تک انسان کا یہی کام ہوتا ہے.
تو یہ 3 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، ختم کر دیتا، پرواہ نہیں کرتا، بس جو آئے آئے۔ ایک کیا ہے؟ لالچ، ہرس۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ جلدی امیر بننا۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ جہالت کی بنیاد پر۔ یہ تینوں بھی انسان ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جہالت اگر ہے تو پھر عدم واقفیت یہ عذر نہیں بن سکتا۔ انسان معلومات حاصل کرے اپنے پیشے کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، اپنی کمائی کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، حلال ہے کہ حرام ہے، میں جو جاب کر رہا ہوں، میں جو نوکری کر رہا ہوں، حلال ہے کہ حرام ہے، معلومات حاصل کر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے۔ انسان اس سے بچ جائے، یہ ذہن میں بٹھا لے کہ بھائی کوئی چیز لے جانا نہیں ہے۔ تیسری چیز جھٹکے میں امیر بننا، جلدی امیر بننا۔ یاد رکھیں، انسان محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، اس کی کمائی کی اسے قدر ہوگی، کمائی کی اسے قدر ہوگی، ورنہ یاد رکھے انسان بس ایسے ہی کما لے، جلد سے جلد امیر بننا چاہے، اس کے پاس وہ چیز ویسے ہی چلی بھی جاتی ہے، باقی نہیں رہتی۔ تو یہ اسباب ہوئے کہ جن کی بنیاد پر انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ حرام کمائی اگر ہم نے کما لی، حرام روزی اگر ہمارے پاس آ رہی ہے، ہمارا کاروبار حرام کا کاروبار، ہماری کمائی حرام کی کمائی ہے، ہمارے پیٹ میں، ہمارے گھر والوں کے پیٹ میں، ہماری اولاد کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حرام کا اگر ہے، تو پھر انجام اس کا کیا ہونے والا ہے؟ انجام اس کا کیا ہونے والا ہے؟ بڑا خطرناک انجام ہے، یاد رکھیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہماری زبانوں پر یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی تھوڑا چلتا، چٹیاں، سودی کاروبار، سودی چٹیاں چلا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اتنے مہینے ہو گئے، 12 مہینے ہو گئے، بس ایک 2-4 مہینے باقی ہو جاتا۔ کیا کہتا ہے انسان؟ محنت کر رہا ہوں، میں مزدوری کما رہا ہوں، اتنی میری تنخواہ، اتنا میں کام کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں بس نہیں ہو رہا، تھوڑا لے لیا، تھوڑا لون لے لیا، چل رہا ہے ساتھ میں، ہو جاتا، اب تھوڑے دن میں ہو جاتا۔ تھوڑا انسان کہتا ہے تھوڑا ہے بھائی، تھوڑے، اب کیا اتنا تھوڑا دنیا میں چلتا ہے؟ اتنا تھوڑا آدمی کہتا ہے کہ تھوڑا ہے، بس تھوڑا۔ یاد رکھیں یہ تھوڑا انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اپنی ساری کمائی انسان برباد کر لیتا ہے اس تھوڑے کے چکر میں۔ انسان کہتا ہے کہ بس نہیں ہو رہا، مجبور تھا، لے لیا۔ نہیں، اتنا مجبور اللہ نے نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت، اس کی قدر کے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے سود حرام کیا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی طاقت کے اندر وہ چیز ہے کہ انسان سود سے بچ سکتا ہے۔ انسان کہے کہ بھائی لاچار تھا، میں مجبور تھا، لے لیا۔ نہیں، اتنا مجبور نہیں ہے انسان۔ مجبوری بھی کیسی؟ مجبوری بھی کیسی؟ انسان کی گاڑی ہے اس کے پاس، کھٹارا گاڑی، پرانی گاڑی ہے، نئی گاڑی لینا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے اتنے پیسے نہیں تھے میرے پاس، مجبور تھا، لے لیا۔ اللہ اکبر، یہ مجبوری ہے انسان کی، یہ مجبوری ہے انسان کی۔ چھوٹا گھر تھا، جھوپڑا تھا، رہ رہا تھا، بڑا گھر اسے بنانا تھا، پکا گھر بنانا تھا، بنانے کے لیے سودی کاروبار، سود لے لیا۔ کیا کہتا ہے؟ مجبور تھا۔ کیسی مجبوری؟ جس گھر میں آپ زندگی گزار رہے تھے، آپ زندگی گزار سکتے تھے، حرام سے بچ سکتے تھے، جس گاڑی پر آپ زندگی گزار رہے تھے، جس گاڑی پر آپ چل رہے تھے، چلا سکتے تھے، کیا اتنے مجبور تھے کہ آپ کو سود کا پیسہ لینا پڑا، انٹرسٹ کا پیسہ لینا پڑا، لون لینا پڑا؟ کیا آپ اتنے مجبور تھے؟ کیا اسی گاڑی پر آپ چل کر نہیں جا سکتے تھے؟ کیا اسی گھر میں آپ نہیں رہ سکتے تھے؟ شادیاں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سیدھی سادی اور اسی طرح سے سنت کے مطابق شادی نہیں کی جا رہی ہے، لاکھوں روپے قرض میں لیے جا رہے ہیں، اور پھر کیا؟ مجبوری تھی، لے لیے۔ شادی کرنا تھا، لے لیے، مجبوری تھی۔ ولیمہ کرنا تھا، لے لیے، مجبوری تھی۔ کیا اتنی مجبوری تھی؟ کیا مجبوری؟ مجبوری سود لے کر کیا کیا جا رہا ہے؟ پھر اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں، بینڈ باجے میں لگایا جا رہا ہے، ویڈیوگرافی میں لگایا جا رہا ہے، 10 قسم کے پکوان میں لگایا جا رہا ہے، نام نمود کی خاطر، ریا شہرت کی خاطر لگایا جا رہا ہے۔ کیا کیا آج کیے جا رہے ہیں؟ سودی کاروبار، سود کا لین دین آج کیا جا رہا ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تھوڑا لے لیے کیا ہو جاتا؟ تھوڑا، یہ جو تھوڑا ہے نا، انسان کو برباد کر کے چھوڑ دیتا۔ انسان سمجھتا ہے تھوڑا کر لیے تو کیا ہوتا، اللہ معاف کر دیتا۔
نہیں، اللہ اس وقت معاف کرے گا جب آپ مجبور ہوں گے. اللہ اس وقت معاف کرے گا جب انسان جہالت کی بنیاد پر نہیں معلوم تھا کچھ کر لیا، اللہ معاف کر دے گا. یہ کیسی بغاوت ہے، اللہ نے حرام کیا، معلوم ہے اللہ کا حکم سامنے آ رہا ہے، پھر بھی انسان کہے کہ نہیں اللہ معاف کر دیتا. کیسے اللہ معاف کرے گا؟ بغاوت کریں گے تو اللہ معاف کرے گا. بھائی انسان مجبور تھا، کچھ گناہ اس سے ہو گیا، غلطی انسان کر لیا، نادم ہے، شرمندہ ہے، معاف کرے گا اللہ. بغاوت کر رہے اللہ سے کہ نہیں کر کے بتائیں گے، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ تو یہ یاد رکھیے، یہ جو تھوڑا انسان کو جو کہتا ہے، میں مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، انسان جو کہتا ہے نا کہ تھوڑا کر لیے ہو گیا، نہیں. اب آپ مسجد میں آئے ہیں، نماز کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب مسجد کو آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، تو کچھ شرطیں اس کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ بھائی لباس آپ کا پاک و صاف ہو، جسم آپ کا پاک و صاف ہو، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں پاک و صاف ہو. تو ظاہر سی بات ہے جسم پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، تو جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ بھی پاک و صاف ہو. اب آپ سے میں اگر سوال کروں کہ جن کپڑوں میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جس پانی سے وہ کپڑے دھوئے جا رہے تھے، مان لیجئے کہ 1 بکٹ پانی تھا، اس 1 بکٹ پانی میں اگر کچھ قطرے، تھوڑے سے قطرے اگر پیشاب کے ملا دیے جائیں، تھوڑے سے قطرے، کچھ قطرے اگر پیشاب کے ملا دیے جائیں، اس پانی سے، اس بکٹ کے پانی سے آپ کے کپڑے دھوئے گئے. اب آپ سے میں سوال کروں گا کہ آپ کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئیں گے؟ میں کہوں گا کہ بھئی تھوڑے تھے قطرے، 2-4 قطرے، کچھ قطرے تھے. آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، وہ کچھ قطرے جا کر اس پورے بکٹ بھر پانی کو خراب کر دی. تو یہی بات ہے کہ آپ دن بھر دن رات جو محنت کر رہے ہیں، جو کمائی آپ کما رہے ہیں، وہ جو تھوڑا سا آپ لے رہے ہیں بازو سے، وہ آپ کی ساری کمائی کو برباد کر رہا ہے، خراب کر دے رہا ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ یاد رکھیں، یہ جو تھوڑا ہم سمجھ رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس قدر اس سے بچا کرتے تھے. پیغمبروں کی تو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آپ صحابہ کا بھی تذکرہ سن لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے تاجر تھے، ماشاءاللہ بڑے مالدار صحابی تھے، تاجر تھے، بزنس مین تھے، تجارت کیا کرتے تھے. ان کا غلام بھی تھا جو تجارت میں ان کا ساتھ دیتا تھا. غلام نے ایک مرتبہ کھانے کی ایک چیز لا کر ان کے سامنے رکھ دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں سے اٹھایا اور کھا لی. کھا لینے کے بعد وہ غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے، اے میرے سردار، اے میرے مالک، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز میں آپ کو کھلایا ہوں وہ کیا تھی؟ وہ کہتے کہ نہیں معلوم تھا. تو وہ کہتا ہے کہ جہالت میں، یعنی کہ جب ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے ایک آدمی سے جھوٹ کہا تھا، میں نے ایک آدمی سے جھوٹ کہا تھا، اس کا ایک کام پورا ہو گیا، وہ خوش ہو کر ایک چیز میرے پاس لے کر آیا ہے، وہ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، ان پیسوں سے خرید کر میں یہ چیز آپ کے پاس لایا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ جو چیز میں نے کھائی وہ حرام کی چیز تھی. جھوٹ بول کر اس نے ایک آدمی کو دھوکہ دیا تھا، اس نے وہ پیسے لا کر دیے، ان پیسوں سے لا کر اس نے مجھے کھلایا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر نکالنے لگے اور یہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جو لقمہ میرے پیٹ میں گیا ہے، اگر اسے باہر نکالنے کے لیے، اگر اس کے باہر نکلنے کے لیے میری جان بھی نکل جائے تو بھی میں نکال دوں. میری جان بھی اگر نکل جائے اس لقمے کو نکالنے کی خاطر میں اپنی جان نکال دوں گا. کیوں؟ حرام لقمہ تھا جو پیٹ میں چلا گیا، حرام لقمہ تھا جو پیٹ میں چلا گیا. اگر ہم جیسے ہوتے، آج جس زمانے میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح کی مثالیں، یہ کہتے تھوڑا تھا چلا گیا، کیا ہوتا، اللہ معاف کر دیتا. نہیں، حرام سے کس قدر بچا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر کہتے اللہ کی قسم، اگر وہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلے تو بھی میں نکال دوں گا. اس طرح بچنا چاہیے حرام سے، حرام کمائی سے، حرام روزی سے.
اس قدر بچنا چاہیے. تھوڑا تھا بہانے فلاں فلاں ایسا ویسا مجبور تھے کر لیے ہو گیا, نہیں, بچنا چاہیے. کیوں بچنا چاہیے؟ کیونکہ بڑا خطرناک اس کا انجام بتایا گیا. یاد رکھیں, اگر آدمی حرام کمائی سے نہ بچے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک ہی تو ذریعہ ہے اپنے رب سے جڑنے کا, اللہ سے مانگنے کا, گڑ گڑانے کا کہ پروردگارا ہم مجبور ہیں, ہماری یہ ضروریات ہیں, یہ دعا سے ہم پہنچاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, دعا سے ہم اللہ سے مدد مانگتے, سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. یہ دعا کا دروازہ ہم اپنے ہاتھوں سے بند کر رہے اگر حرام کمائی اگر ہم کھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں, ایک آدمی دور دراز سے سفر کرتا ہوا آ رہا تھا, صحرا میں ریگستان میں وہ جا رہا, دور دراز سے سفر کرتا ہوا آ رہا. اللہ کے نبی اس کی حالت بتاتے ہوئے بیان فرماتے, بال پراگندہ ہو چکے ہیں, لباس میلا کچیلا ہو چکا ہے, اس کے جسم کی حالت, اس کے کپڑوں کی حالت, دور دراز سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے, ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے, یا ربی یا ربی, اپنے رب کو پکار رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے اللہ سے. اللہ کے نبی فرماتے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی, کیسے دعا قبول ہوگی. اللہ اکبر. آدمی آپ غور کریں, حدیث میں جو باتیں بتائی گئیں کہ دعا کی قبولیت کے اسباب, کیسے کیسے دعا قبول ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں, مسافر ہے سفر میں دعا کر رہا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی مسافر ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان حال انسان, مجبور انسان, حاجت مند انسان اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. یہ پریشان ہے, مجبور ہے, حاجت مند ہے, سفر کر کے آ رہا ہے, بڑی دور سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا اگر کوئی انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے اللہ دعا قبول کرتا ہے. یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں, ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے, مجبور ہے, پریشان حال ہے, اور اسی طرح سے مسافر ہے, یہ سب وجوہات ہیں لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی فرماتے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی. مَطْعَمُهُ حرام, اس کی غذا جو اس کے پیٹ میں جا رہی ہے حرام کی ہے. مَشْرَبُهُ حرام, جو وہ پی رہا ہے جو اس کا پانی وہ حرام کا ہے. مَلْبَسُهُ حرام, اور اس کا جو لباس ہے وہ حرام پیسوں کا ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرام, اس کی پرورش جس پیسے سے وہ حرام کا پیسہ تھا. اللہ حرام روزی, حرام غذا, حرام لباس, حرام کمائی, حرام پرورش, دعاؤں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا. رو, گڑ گڑاؤ, پریشان رہو, جہاں چاہے رو رو کر اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگو, اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ پیٹ میں جو غذا جا رہی وہ حرام کی ہے, جو کمائی انسان کی وہ حرام کی. یہ انجام ہوتا ہے, یہ انجام ہوتا ہے. کہتے ہیں نا تھوڑا سا کیا ہو جاتا, دعاؤں کا دروازہ بند ہو جاتا. ایک بات, ایک یہ انجام. دوسری بات, صرف دعائیں نہیں, صرف دعائیں ہی نہیں, ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی. ساری عبادتیں زندگی بھر عمل کرتے رہو, عمل قبول نہیں ہوں گے. نمازیں پڑھ رہے ہیں, صبح سے شام تک نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, قبول نہیں ہوں گی. لاکھوں روپیوں کا صدقہ خیرات کر لو, قبول نہیں ہوں گے. حج پر حج, عمرہ پر عمرہ کرتے چلے جاؤ, قبول نہیں ہوں گے. میری بات نہیں ہے. ابتدا میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی, سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا. کن باتوں کا حکم دیا؟ غور سے سنیں. یا ایھا الرسل, اے رسولوں کی جماعت, کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اور نیک اعمال کرو. اب آپ سے اگر میں سوال کروں, اس آیت میں اللہ نے رسولوں کو کتنی باتوں کا حکم دیا؟ کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا, پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال انجام دو. اب آپ سے میں یہ سوال کروں کہ بھئی پہلے کس چیز کا حکم دیا, بعد میں کس چیز کا حکم دیا؟
پہلے کس بات کا حکم دیا اللہ نے؟ پہلے کہا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پھر حکم دیا نیک اعمال انجام دو. کیوں؟ جیسی غذا پیٹ میں جائے گی ویسا عمل انسان کا ہوگا. حلال غذا جائے گی، جسم حلال کاموں کی طرف جائے گا. حرام غذا پیٹ میں جائے گی، انسان حرام کاموں کی طرف جائے گا. حلال غذا پیٹ میں جائے گی. اللہ فرماتا ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا. پہلے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ پھر نیک عمل کرو. اب انسان اگر حرام کمائی کھائے اور نیک عمل کرتا جائے تو کیا عمل قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. آپ چاہے نمازیں پڑھتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، حج کرتے رہو، عمرہ کرتے رہو، کمائی حرام کی ہے، کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں. کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں. اللہ اکبر. غور کر لیں. آج ہم سمجھتے نظر انداز کر دیتے، سنتے نظر انداز کر دیتے، بھائی تھوڑا ہے چلتا، دنیا کے اندر اتنا تو ہوتا، تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا کاروبار میں، تھوڑا بہت کرنا پڑتا. یہ تھوڑا بہت انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا. آج کاروبار میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، لوٹ کھسوٹ اور اسی طرح سے نہ جانے کس طرح سے سودی کاروبار، سودی لین دین، یہ سب چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیں گی. یاد رکھیں معمولی بات نہیں ہے. ابتدا میں نے آپ سے کہا بڑا اہم موضوع، بڑا حساس موضوع ہے. ہماری زندگیوں سے مرتے دم تک تعلق رکھنے والا یہ موضوع ہے. پیٹ میں جو جا رہا ہے آخری دانے کا بھی ہمیں حساب دینا ہے کہ حلال ہے کہ حرام. تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی. اور اسی طرح سے یاد رکھیں ایک اور چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا. انجام میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 179 آپ دیکھ لیں. 178 179 آیت نمبر سورہ بقرہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ اکبر. سب سے پہلے اللہ نے ڈرایا کس کو؟ اہل ایمان کو. اللہ کہتا ہے پہلے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. پہلے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر غیظ و غضب، پچھلی قوموں کا، پچھلی امتوں کا حال ہمیں بتایا گیا. کیسا غضب اللہ کا، کیسا قہر نازل ہوا. اللہ نے مثالیں بتا دی قرآن کریم میں. اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کا تمہیں اندازہ ہوگا. اللہ سے ڈر جاؤ اے ایمان والو. اللہ کے قہر سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کے غصے سے ڈر جاؤ، اللہ کے غیظ و غضب سے ڈر جاؤ. سب سے پہلی بات کیوں ڈر جاؤ؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. پہلے کہا ڈر جاؤ، پھر حکم دیا کہ جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. جو کر لیا سو کر لیا، اب تک ہو گیا زندگی میں، جو باقی ہے اسے چھوڑ دو، ختم کر دو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. جو باقی ہے سود اسے چھوڑ دو. اب تک زندگی میں جو تم نے کر لیا کر لیا، جو لے لیا، جو دے دیا، ختم کر دو. اب یہاں سے ڈر جاؤ اللہ سے. اللہ کے غیظ و غضب سے ڈر جاؤ، اللہ کے قہر سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ نے پہلے ڈرایا، بعد میں کہا کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ان كنتم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ان كنتم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو. ایمان کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے، ایمان کا حوالہ دیا جا رہا ہے. جیسے ایک دوسرے کو ہم مومن کہتے ہیں، اگر کوئی غلط کام کر دے تو کہتے کہ بھئی مسلمان ہو کے ایسا کام کرتے کیا، مومن ہو کے ایسا کام کرتے کیا، نمازی ہو کے ایسا کام کرتے کیا. اللہ فرماتا اگر مومن ہو تو چھوڑ دو. آپ دیکھیں کیسے کیسے اسلوب میں اللہ فرما رہا. پہلے اللہ نے کہا ڈر جاؤ،
یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو ایسا کر لو۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ دوسری آیت 179 179 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے باز نہیں آؤ گے، حرام کمائی سے باز نہیں آؤ گے۔ آپ سن لیں، کان کھول کر سن لیں، میری بات نہیں، اللہ ڈرا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا فرمان میں اپنی زبان سے آپ کے کانوں میں ڈال رہا ہوں، اپنے منہ سے آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہیں آؤ گے، اگر سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے باز نہیں آؤ گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ سے، رسول سے جنگ کرنے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہے کسی کی اوقات؟ ہے کسی کی حیثیت اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ ہے کوئی؟ قومیں تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، ایک آواز آئی کہ پوری قوم برباد ہو گئی، ایک ہوا چلی کہ پوری قوم برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی وہ طاقت، وہ قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے قہر سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کے غیظ و غضب سے ڈر جاؤ اور باز آ جاؤ۔ اب تک جو کر لیا کر لیا، اب نہیں، اب نہیں، جو ہو گیا زندگی میں توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، باز آ جاؤ۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ رسول سے جنگ کرنے تیار ہو جاؤ۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے۔ اور ایک دیکھیں، ایک اسلوب ہوتا ہے کہ انسان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، یہ اسلوب تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک اور اسلوب ہوتا ہے انسان کی غیرت کو پکارا جاتا ہے، انسان کی غیرت کو للکارا جاتا ہے۔ انسان اپنے گھر والوں کے سلسلے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے، بڑا غیرت مند ہوتا ہے انسان اپنے گھر والوں کے سلسلے میں، اپنی بیوی کے سلسلے میں، اپنی ماں، اپنی بہن کے سلسلے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ کوئی ان کے سلسلے میں اگر بات کرتا ہے انسان برداشت نہیں کرتا، گالی تو دور کی بات، کوئی ایسی ویسی بات انسان اگر کوئی اس کی گھر والوں کے سلسلے میں، اس کی ماں بہن کے سلسلے میں اگر کہہ دیتا ہے انسان برداشت نہیں کرتا، بڑا غیرت مند انسان ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی اسی غیرت کو آواز دے رہے ہیں، اسی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کا 1 درہم، کتنا؟ سود کا 1 درہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 36 مرتبہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر۔ نعوذ باللہ۔ انسان کے تصور میں بھی نہیں آتی یہ بات، انسان سوچتا بھی نہیں کبھی ایسی بات کہ ایسا کروں گا، نہیں، نعوذ باللہ، سوچتا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کرتا۔ تو جس طرح سے انسان اس بات کو سوچتا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کرتا، یہ کام انسان کیسے کر لیتا ہے؟ وہ حرام ہے، وہ حرام انسان سمجھتا ہے کہ بھئی حرام ہے، نہیں کرنا ہے، گناہ ہے۔ سب سے پہلی بات انسان کی غیرت، پھر یہ جو حرام ہے انسان کیسے کر لیتا ہے؟ حرام وہ بھی ہے، حرام یہ بھی ہے، وہ حرام کو حرام کیسے سمجھتا ہے اور اس حرام کو حلال کیسے سمجھ لیتا ہے؟ کوئی انسان یہ کہے کہ میں مجبور تھا، کر لیا، کر سکتا آدمی، انسان مر جائے گا لیکن ایسی بات نہیں سوچے گا، اپنے آپ کو انسان برباد کر لے گا، ہلاک کر لے گا، لیکن ایسی بات انسان کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں سوچے گا، یا ایسی جگہ پر نہیں کہے گا کہ وہ مجبور تھا، کر لیا، نہیں، نعوذ باللہ، نہیں کرے گا۔ کتنا ہی انسان مجبور ہو نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے مجبور تو نہیں رکھا انسان کو، نبی کہتے ہیں غیرت کو آواز دی جا رہی ہے، انسان کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے، دل کو چھو لینے والی بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث ابن ماجہ، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بتائی، مسند احمد کی روایت ہے
ایک دوسری روایت آپ یہ بھی سن لیں، اللہ کے نبی نے ابن ماجہ کی حدیث میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے یہ جو سود ہے، سودی کاروبار ہے، سودی لین دین ہے، جس کو آج ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا، گاڑی لے کر نکل رہے ہیں سود کی، گھر میں رہ رہے ہیں سودی کاروبار، ہر چیز آج ہماری زندگیوں میں سود پوری طرح سے مکس مکسچر ہو چکا ہے۔ اس سود کو جس کو ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا، اتنا آسان سمجھ لیا، کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے یہ جو سود ہے 70 درجے اس کے ہیں۔ کتنے؟ 70 درجے اس کے ہیں۔ سب سے چھوٹا، سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ سب سے ہلکا درجہ، سب سے چھوٹا، نچلا، کم تر درجہ، اللہ کے نبی فرماتے ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، دوسرا، تیسرا، پانچواں، 10واں، 6واں، 70واں، کیا کتنا خطرناک گناہ، کتنا بڑا گناہ، اللہ اکبر۔ معمولی بات ہے؟ زندگیوں میں آج ہم نے کتنا معمولی سمجھ لیا اس کو۔ بھائی تھوڑا ہے، لے لیے، کر لیے، سودی کاروبار، سود کی چٹھی ہے، مجبور تھے، لے لیے، کر لیے۔ نہیں، اتنا ہلکا مت لیجئے، اتنا معمولی مت سمجھیے۔ گاڑی ہے پرانی، چلائیے، زندگی ویسے ہی گزار دیجئے، نئی گاڑی سود پر لینے کی ضرورت نہیں۔ جھوپڑی میں آپ زندگی گزار رہے ویسے ہی گزار لیجئے۔ اللہ کے پاس اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہے، سونے چاندی کے محل اللہ نے تیار کر رکھے۔ نیا گھر بنانے کی ضرورت نہیں، سودی کاروبار، سودی لین دین لے کر رہیے، اسی گھر میں رہیے، جب تک رہیں اللہ اللہ کر کے خوشی کے ساتھ اسی میں زندگی گزار لیجئے۔ لیکن ایسا گھر بنانے کی ضرورت نہیں جس میں سود کا پیسہ لے کر آپ گھر بنائیں، حرام کمائی سے آپ گھر بنائیں، محل تیار کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بنایا، زندگی بھر انسان بنا رہا ہے فلاں 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 محل نما، جنت نما محل تیار کر رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سارا محل تیار ہو گیا، آدمی چلا گیا، ٹکٹ کٹ گئی، چلا گیا آدمی۔ کیا ہوتا ہے؟ آدمی اتنا سب کچھ ہاتھ پیر مار کے حلال حرام سب ایک کر کے آدمی یہ جو سب کچھ رکھتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ سب کچھ جمع کر لیا، آدمی چلا گیا۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ جمع کیا تھا، ایک جھٹکے میں سب چلا گیا۔ کبھی آدمی رہ جاتا ہے، چیز چلی جاتی ہے، کبھی چیز رہ جاتی ہے، آدمی چلا جاتا ہے۔ یہ بس خلاصہ ہے انسان کی زندگی کا، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اور ہونا تو یہ، انجام تو یہ ہے کہ آدمی بھی جانے والا ہے، جو چیز ہے وہ بھی جانے والی، سب فنا برباد ہونے والے، ختم ہونے والے، کوئی چیز باقی رہ جانے والی نہیں ہے۔ باقی رہنے والا ہے تو بس انسان کا عمل، باقی رہنے والا بس انسان کا عمل ہے۔ انسان اپنے عمل کو سدھار لے، اپنے عمل کی انسان دیکھ بھال کر لے، بس یہی چیز انسان کی زندگی میں کام آنے والی ہے۔ تو دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، حلال کمائی، حلال روزی کی کیا اہمیت ہے شریعت میں، کتنی اس کی تاکید کی گئی ہے، اور حرام کمائی سے کس قدر بچنے کا حکم دیا گیا اور کتنا خطرناک اس کو بتایا گیا ہے، دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ وقت میرا ختم ہو چکا ہے۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو حلال کمائی، حلال روزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال و حرام کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال و حرام کی پرواہ، اس کی تمیز کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ حرام کمائی سے، حرام روزی سے، حرام کاروبار سے، حرام لقمے سے، حرام کاموں سے اللہ ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں، ہمارے اہل و عیال، رشتہ داروں میں جو دوست احباب میں جو بیمار ہیں، پروردگارہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں کا انتظام فرما۔ پروردگارہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، حلال طریقے سے روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ پروردگارہ جو بزرگ رشتہ دار دوست احباب ہمارے اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔